بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب طاقت ہے خوف خدا۔ تمام ائمہ طاہرین نے اسی طاقت سے شر کا مقابلہ کیا۔ جناب یوسف کی بات کرتا ہوں تو ایک بات اور یاد آ جاتی ہے۔ امام ہفتم حضرت موسی کاظم علیہ السلام جن کے لیے تاریخ خود بات محفوظ ہے کہ من سجن الی سجن، پوری زندگی اس طرح گزری کہ ایک قید خانے سے نکلتے تھے دوسرے قید خانے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ اسی مہینے میں شہادت آنے والی ہے 25 تاریخ، اس میں آپ ان کے واقعات تفصیل سے سنیں گے۔ وجہ یہ کیا تھی؟ ایک قید خانے سے نکال کے دوسرے قید خانے میں کیوں ڈالے جاتے تھے؟ اس کی وجہ لکھی۔ جب کسی قید خانے میں امام کو ڈالا جاتا تھا تو دربان کو حکم ہوتا تھا جتنی ہو سکے امام پر سختی کرو، بہت امکان سختی کرتا تھا۔ لیکن جب دیکھتا تھا کہ یہ بندہ خدا، اس کو کوئی دنیا سے شغل ہے ہی نہیں، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، قرآن پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، تو اس کے دل میں خوف پیدا تھا کہ اس بندے کو زیادہ نہ ستاؤں، زیادہ اذیت نہ دوں۔ جب وہ تکلیف پہنچانے میں کمی کرتا تھا، وقت کا جاسوس حاکم کو بتاتے تھے کہ دیکھو اس دربان نے سختیوں میں کمی کر دی، تو امام کو وہاں سے منتقل کر دیا جاتا تھا دوسرے قید خانے، تاکہ وہاں کا دربان اجنبی ہو، زیادہ سے زیادہ سختی کرے۔ جب کسی سے عبادتوں میں کمی نہیں آ رہی تھی، حاکم نے ایک اور شرارت سوچی۔ عرب دنیا کی ایک بد کردار خاتون کو قید خانے میں بھیجا، جو حسن و جمال کا پیکر تھی، اسے بھیجا کہ جاؤ امام کو اپنی باتوں میں لگاؤ تاکہ عبادت نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر چھپ کے جائزہ لینا شروع کیا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ وہ آئی، بیٹھ کے ایک طرف دیکھا امام مسلسل نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے نماز پڑھ رہے۔ کافی دیر اسے انتظار کیا، جب ایک دفعہ وقفہ ہوا تھوڑا سا نماز میں، تو آئی کہ مجھے بھیجا گیا ہے میں آپ سے باتیں کروں۔ امام نے دست مبارک سے اشارہ کیا تو دنیا کی چیزیں چھپ گئیں، جنت کے باغات سامنے آئے۔ اس خاتون سے آپ نے کہا ان حوران بہشت کو دیکھ رہی ہو؟ اس کا ہاں دیکھ رہی ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ امام نے فرمایا یہ ساری حوران بہشت مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مگر مجھے ذکر خدا سے اتنی فرصت نہیں کہ میں ان سے بات کروں، تو تم سے کیسے بات کروں گا؟ درود پڑھ لے محمد والے۔ اب اس کے بعد جب حاکم نے چھپ کا جائزہ لیا تو ایسا عجیب منظر دیکھا، آگے امام سجدہ کر رہے ہیں تو پیچھے وہ خاتون سجدہ کر رہے ہیں۔ جب امام تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتی ہے، جب امام عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ عجیب کیفیت اس کی، خوف سے لرز رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے۔ حاکم نے اسے بلوایا کہ ہم نے تو تمہیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا یہ کیا ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جب میں نے امام کو مخاطب کیا تو امام نے جنت کی باغ کی حوریں مجھے دکھانی۔ آئیے مولانا درود پڑھ لیں مولانا کے استقبال کے لیے۔ ان دونوں علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھنے مولانا۔ اس نے کہا کہ جب امام نے جنت کے باغات مجھے دکھا دیا تو میں سمجھ گئی کہ دنیا ہیچ ہے، اصل و آخرت ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کیجیے گا، جناب یوسف کے لیے بھی ایک خاتون آئی راستے سے ہٹانے کے لیے۔
امام کے لیے بھی ایک خاتون کو بھیجا گیا راستے سے ہٹانے کے لیے، مگر کتنا فرق ہے، محفوظ یوسف بھی رہے، امام بھی رہے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ خاتون جو جناب یوسف کے لیے آئی تھی وہ اسی طرح عبادت کرنے لگی ہو جیسے جناب یوسف عبادت کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنے حال پر رہی۔ اور یہاں جس خاتون کو امام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اسی انداز سے عبادت کر رہی تھی جیسے امام عبادت کر رہے تھے۔ جب امام نماز پڑھتے تھے وہ خاتون نماز پڑھتی تھی، جب امام تلاوت کرتے تھے وہ خاتون تلاوت کرتی تھی۔ تو اب بات کہنے میں آتی ہے کہ یوسف کی عصمت اپنی ذات تک محدود رہی، امام موسیٰ کاظم کی عصمت بندگان خدا میں انقلاب لانے والی بن گئی۔ درود پڑھنے محمد وآل محمد۔ یا آل محمد کی غیر معمولی عظمت و جلالت ہے، اور کیوں نہ اس لیے کہ یہی وہ ہستیاں جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، یہی ہستیاں ہیں۔ اب اسی کے ساتھ سے آپ آغاز کرتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ گویا ہم اپنی زبان میں کہیں تو مالک دو جہان نے مقرر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے میرے بطن ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اے بر بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہی 5 ہیں۔ کائنات بھی پیدا ہوئی انہی کی وجہ سے، نجات کا راستہ بھی انہی کے ذریعے سے ملے گا، نجات کا راستہ بھی انہی کے ذریعے۔ حب آل محمد غیر معمولی قیمت رکھتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے در سے وابستہ قرار دیا۔ ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہ و حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے، ہم نے دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے۔ ہمارا امام مسجد میں ہے تو امام ہے، محراب میں ہے تو امام ہے، بازار میں ہے تو امام ہے، یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے تو ہمارا امام۔ دنیا بھی انہی کے ساتھ، آخرت بھی انہی کے ساتھ، دنیا بھی انہی کے ساتھ، آخرت بھی انہی کے ساتھ۔ کسی کو نجات نہیں مل سکتی اگر آل محمد کی ولا نہ ہو، ان کی تعلیمات پر عمل نہ ہو۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔